ایک نوجوان کا حج کے ایام میں دل دہلا دینے والا واقعہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت اور اس کی تمازت کی وجہ سے عرب میں لوگ پک رہے تھے۔ حج کا ایام چل رہا تھا، حج کے ایام چل رہے تھے، تو کسی ضروری کام کی وجہ سے مجھے باہر نکلنا ہوا تو میں نے دیکھا راستے میں ایک شخص، ایک نوجوان جن کے دونوں پیر نہیں ہیں، زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف نظر دوڑایا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل سورج کی گرمی اور دھوپ کی وجہ سے پک رہا ہے اور پورا جسم پسینے سے شرابور ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص قریب آیا، سلام کیا، اس کا جواب دیا اور تعارف ہوا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے؟ تو شخص نے جواب دیا کہ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کی محبت، عشق رسول میں شرابور وہ نوجوان جو پیر سے بھی معذور ہے، گھسیٹتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، رحم آیا کہ اتنی تیز شدت کی دھوپ اور معذور، سڑک سے بھی نیچے سے تپش، اوپر سے سورج کی گرمی کی تپش، پورا پکا ہوا ہے، پسینے سے شرابور ہے اور گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ ترس اور رحم کھا کر کہا کہ کچھ دیر آرام فرما لے اور پھر اس کے بعد راستہ طے کرنا، عصر کے بعد جب گرمی کی شدت میں کمی آئے گی اس کے بعد راستہ طے کرنا۔ تو وہ نوجوان جو گھسیٹ کر چل رہا تھا وہ کہنے لگا، حضرت اللہ نے آپ کو دو پیر دے رکھے ہیں، یہ دو پیر سے چل کر آپ راستہ کم وقت میں زیادہ طے کر لیں گے، لیکن میرے پاس پیر نہیں ہے، میں گھسیٹ کر چلتا ہوں، اس کی وجہ سے وقت زیادہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے میں ایک منٹ کے بھی لیے نہیں رک سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے ایام ہی نکل جائے اور جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد میں ناکام ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ شخص اپنا راستہ طے کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال حج کے ایام بھی آئے اور وہ سارے ارکان ادا کیا، طواف بھی کیا، حجر اسود کا بوسہ بھی لیا وہ نوجوان، اور صفا مروہ کا چکر بھی لگایا، مزدلفہ بھی گیا، عرفات کے میدان میں بھی گیا، جبل رحمت میں دعا بھی کی، اور پھر لاسٹ دن شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مینا آیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ، خود اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں بھی اسی سال حج کے لیے گیا اور شیطان کو کنکریاں مار کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا مجمع ہے جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ آخر کیسی بھیڑ ہے، لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں وہاں؟ تو کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ ایک نوجوان ہے جو اللہ سے گریہ وزاری کر کے ایسی دعائیں، محبت بھری، عشق بھری دعائیں کر رہے ہیں کہ لوگ اس کی دعائیں سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور جو اس کی دعائیں سننے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسے جانے کا جی نہیں کرتا ہے، ایسی محبت بھری، عشق بھری دعائیں کر رہے۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دو قدم کر کے اس مجمع کے اندر گیا تو دیکھا کہ جب نظر پڑی تو وہی نوجوان جو گھسیٹ کر چل رہا تھا، حج کے لیے نکلا ہوا تھا، وہی نوجوان وہاں دعائیں کر رہے۔ وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہ سے درد بھری آواز میں کہ یا اللہ، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کیا اور حجر اسود کا بوسہ بھی لیا، مقام ابراہیم میں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی، صفا مروہ کا
طواف بھی کی، صفا مروہ کا چکر بھی لگایا، یا اللہ میں مزدلفہ بھی گیا، عرفات کے میدان میں بھی گیا، جبل رحمت میں دعائیں کی، ہر ارکان ادا کیا۔ اب لاسٹ دن یہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر شیطان سے دشمنی اور نفرت کا اظہار بھی کیا۔ یا اللہ اب کچھ تیرے بندے ایسے ہیں جو تیرے نام پر جانور ذبح کریں گے، تیرے نام پر قربانی دیں گے۔ یا اللہ اب آپ جانتے ہیں کہ میں ایک غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو جسم پر ہمارا احرام ہے اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں کس جانور کو ذبح کروں؟ یا اللہ ایک درخواست ہے لاسٹ دن، یا اللہ میں اپنے آپ کو حوالہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میری جان کو آپ قربان کر، آپ میری جان کو قبول کر لیجئے، میں اپنی جان آپ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ میرے دوستو، یہ عشق ہے اللہ سے۔ ایسے لوگوں کے حج قبول ہونے میں کیا تردد ہے؟ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ عمل کی توفیق